اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 30 اور سورہ بقرہ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں سے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کی جو بگننگ اسٹارٹنگ ہے، پیدائش ہے، وہ کس طرح ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی اسٹوری، اور جیسے 4 پرافٹ ایسے ہیں جن کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں جو بھی اسٹوریز ہیں، اگر آپ 4 پرافٹس کو سمجھ گئے، ان کی کہانیاں، ان کی اسٹوریز سمجھ گئے، تو باقی جو بھی پرافٹس ہیں، جو بھی اسٹوریز ہیں، وہ ان سے کنیکٹڈ ہیں۔ وہ 4 پرافٹس کون سے ہیں؟ ایک آدم علیہ السلام، دوسرا ابراہیم علیہ السلام، تیسرا موسیٰ علیہ السلام، اور چوتھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پہلے 3 ہیں، جیسے آدم اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں یہود اور جو عیسائی ہیں ان کو بھی پتہ ہے، ان کے کتابوں میں ان کی اسٹوریز ہیں، کہانیاں ہیں، لیکن انہوں نے ان کو چینج کیا ہوا ہے۔ قرآن جب آیا تو ان کی تصدیق ہو گئی، صحیح پرفیکٹ اسٹوریز، جو پرفیکٹ چیزیں ہیں وہ ہمیں قرآن میں ان کے بارے میں پتہ ہے، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صرف قرآن میں ذکر ہے۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایک پرافٹ آئے گا، ایک نبی آئے گا، رسول آئے گا، تو لیکن ان کا جو ہے وہ ذکر زیادہ نہیں ہے پچھلی کتابوں میں۔ تو یہ 4 جو پرافٹس ہیں، اس سب سے پہلے ان سب میں سے جو آدم علیہ السلام کی جو کہانی ہے، جو اسٹوری ہے، وہ جو ہے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس پہ لوگوں اس اسٹوری پہ کافی سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، اور اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے بنائے، جن بنائے، اور ساری مخلوقات جو دنیا بنائی، آسمان بنایا، سب کچھ بنا لیا، لیکن انسان ابھی تک نہیں بنایا۔ لیکن ہمارے سب کے جو ارواح تھے، روح تھے، وہ آلریڈی موجود تھے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو پسند کیا۔ آدم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باڈی بنائی، پھر ان کا جو روح ہے وہ وہاں سے نکال کے آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ جسم میں ڈالا۔ تو جب پسند کی جاتی ہے چیز، وہ تبھی پسند ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ آپشن ہو، ایک سے زیادہ 2-3 چیزیں ہوں گی، پھر ہی آپ پسند کریں گے۔ تو سب کے روح جو ہے وہ موجود تھے، لیکن سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی باڈی بنائی، جسم بنایا، اس کے بعد بی بی حوا سلام علیہا، ان دونوں کو بنایا۔ تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر بنایا، آپ کو اور مجھے، ہم کو اللہ عز و جل نے اس دنیا میں بنایا، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اوپر بنایا، اور وہ بالکل پرفیکٹ تھے ہر اینگل سے۔ تو جب اللہ سبحانہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ کے رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، کس کے لیے؟ زمین کے لیے۔ کن کو بتا رہا ہے؟ فرشتوں کو۔ اب جو ہے وہ جو مخلوقات ہیں، ایک جن اور دوسرے اینجل، ملائک، فرشتے اور انسان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنوں کو بنایا، اور جن جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چوائس دی ہوئی ہے ہماری طرح۔ ان میں جنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مانتے ہیں، دوسرے جن کو آپ جو ہے وہ شیطان بولتے ہیں، وہ بھی ہیں، اور دوسری جو اللہ کی کریشن ہے وہ ہے فرشتے۔ فرشتے جو ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے احکام مانتے ہیں، لیکن فرشتے روبوٹ نہیں ہیں۔ فرشتے سوچتے بھی ہیں، فرشتے سوال بھی کرتے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ جو سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، لیکن وہ روبوٹ نہیں ہے۔ لیکن جب ان کے پاس چوائس آتی ہے صحیح اور غلط کے فیصلے میں، تو وہ ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، لیکن انسان اور جو جن ہیں ان کے پاس جب چوائس آتی ہے صحیح اور غلط کے فیصلے میں، تو وہ غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی فرشتے بھی ہیں اور جن بھی، جیسے آدم علیہ السلام کی جو کہانی ہے، اسٹوری ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7 مرتبہ قرآن میں جو ہے وہ مینشن کی ہے، لیکن 2 دفعہ اللہ عز و جل نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا ہے، قرآن میں سورہ بقرہ میں اور سورہ الاعراف میں، سورۃ البقرہ اور سورہ الاعراف۔ تو سورہ بقرہ میں جو بتایا ہے وہ اس فرشتوں کے جو اینگل سے بتایا ہے، اور سورہ اعراف میں جو بتایا ہے وہ شیطان کے اینگل سے بتایا ہے۔ جیسے آپ لوگ جو ہے، کافی لوگ آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جو موویز اور ڈراماز وغیرہ نہیں دیکھتے ہوں گے، وہ زیادہ اسلامی ہوں گے الحمدللہ، لیکن جو دیکھتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ جب وہ کوئی سین دیکھتے ہیں
تو وہ سین ڈائریکٹر کیا کرتا ہے، اس سین کو کاٹ کے اور دوسری اسٹوری شروع ہو جاتی ہے۔ جب دوسری اسٹوری شروع ہوتی ہے اور کچھ دیر کے بعد جب آپ دوبارہ وہ سین دیکھتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس سین کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ وہ اسٹوری نہیں دیکھتے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہاں پہ اللہ عز و جل جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں فرشتوں کے پوائنٹ آف ویو سے، اور سورہ اعراف میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ شیطان کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین کے لیے، تو خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں پہ ہے جاعل فی الارض خلیفہ۔ جاعل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا۔ یہ اللہ عز و جل کی پہلے سے ہی مطلب ایک پرماننٹ چیز تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں جو ہے وہ خلیفہ مطلب انسان بناؤں گا زمین کے لیے، پھر یہ فرشتوں کو بتایا، ان سے پوچھا نہیں۔ لیکن جو یہود ہیں یا جو عیسائی ہیں، ان کے کسی بکس میں یا ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا نہیں، اللہ عز و جل نے فرشتوں کو بتایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آلریڈی پلان تھا۔ یہاں پہ اجعل نہیں ہے، جاعل ہے۔ اگر اجعل ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال پوچھ رہا ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان سے ابھی تک انسان کا بنانے کا ارادہ نہیں۔ جاعل مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پرماننٹ پکا جو ارادہ ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ پرماننٹ کر لیا، اس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا۔ یہ فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کی 2-3 معنی ہیں۔ تو خلیفہ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز پیچھے چھوڑ جانے والے، کوئی چیز آپ لوگ پیچھے چھوڑ جائیں اپنے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، تو یہ چیز آپ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جیسے کوئی بڑی کمپنی میں کوئی باس ہے، وہ ویکیشن پہ جا رہا ہے اور اپنا جو کام ہے وہ اپنے اسسٹنٹ کو، مینیجر کو، یا جو بھی اس کا اسسٹنٹ ہے، اپنی جو رسپانسبلٹی، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنے اسسٹنٹ کو دے کے جا رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم جو ہے کمپنی سنبھالو گے، سارا پاور میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا اسسٹنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی چلائے، وہ وہی چیزیں کرے گا جو اس کو باس جو ہے کرتا آ رہا تھا، یا اس کو باس نے جو بتائی ہیں اس کی مرضی کے خلاف میجر چینجز نہیں لائے گا۔ جو باس کرتا آ رہا تھا وہی چیزیں جو ہے وہ اس کمپنی میں کنٹینیو کرے گا، مطلب اس کے فٹ اسٹیپس پہ چلے گا جو چیز وہ۔ تو خلیفہ کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ لوگ جاتے ہیں تو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں آپ کے بچے، اس کے بچے، اس کے بچے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اب یہ اللہ عز و جل جو ہے وہ کس سے مخاطب ہے؟ فرشتوں سے۔ اور فرشتوں کا اس کے بعد کیا کہنا چاہیے، اس کے بعد فرشتوں نے کیا پوچھا، ان کا رسپانس کیا تھا؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور فرشتے انلمیٹیڈ ہیں اور ان کو کاؤنٹ لیس ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو عرش کے جو ہے ارد گرد ہیں، جو عرش کو جو ہے وہ عرش کو جو ہے وہ اس کے نیچے اس کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں، اور کچھ فرشتے ہیں جو وہ طواف کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ اتنے فرشتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اب جب ان فرشتوں کو اللہ عز و جل نے یہ بتایا کہ میں زمین کے لیے جو ہے وہ خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتے کہنے لگے کہ آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگ جو فساد کریں، کرپشن کریں، اور ایک دوسرے کا خون بہائیں، جو خون بہائیں۔ دماء کا مطلب ہے الدماء، مطلب یہ کہ خون کی ندیاں، بہت سا خون۔ اور میرے خیال سے فرشتوں کو آج کل ہم انسانوں نے جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں کیا۔ ہم جو ہے کرپشن بھی الحمدللہ نہیں کرتے، اور جو ایک دوسرے کا خون بھی نہیں کرتے۔ لیکن فرشتوں کو پتہ تھا کہ انسان جو ہے وہ جب زمین پہ جائے گا تو وہ فساد بھی کریں گے، کرپشن بھی کریں گے، اور ایک دوسرے کا خون بھی بہائیں گے۔ اب یہ کون پوچھ رہا ہے اور کس سے پوچھ رہا ہے؟ اور یہ فرشتے سوال پوچھ رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی نوجوان یا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کوئی سوال کرتا ہے دین کے بارے میں، اگر وہ سوال ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال، جیسے مثال کے طور پہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ فرشتے نے جو شیطان ہے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا، تو یہ سوال جو ہے وہ ویلڈ ہے۔ سوال پوچھنا کوئی بھی ایشو نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی سوال کہہ سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہمارے معاشرے میں کہ تم اس طرح کے سوال کیوں کر رہے ہو، تم کافر ہو گئے ہو،
تم مسلمان ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ فرشتے ایسے ہوتے ہیں، ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، سوال کوئی بھی ذہن میں آتا ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ فرشتوں کے ذہن میں جو چیز آئی، ان کے جو بات تھی دل میں، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال پوچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ اللہ عز و جل نے ان سے مخاطب ہو کے ان کو بتایا کہ میں انسان کو جو ہے وہ کیوں پیدا کر رہا ہوں، اور یہ چیز یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ تمہارا سوال تم نے یہ کیوں پوچھا، تم نے جرت کیسے کی مجھ سے سوال پوچھنے کی؟ نہیں، سوال اور پوچھنا اور تکبر سے سوال پوچھنا یہ دونوں بہت الگ الگ چیزیں، ایک جو ہے وہ تکبر کرنا اور دوسرا جو ہے وہ سوال پوچھنا جو چیز آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں پروفیسر پڑھا رہا ہے اور کسی اسٹوڈنٹس کو کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، اگر وہ سوال پوچھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ اگر تکبر سے پوچھ رہا ہے کہ ٹیچر کو مجھ سے کم پتہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ پرابلم ہے۔ تو یہاں پہ فرشتوں نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال پوچھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوئے، اور اللہ عز و جل نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے جرت کیسی کی سوال پوچھنے کی۔ انہوں نے سوال پوچھا اور ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت کامن ہے، اگر کسی کو اس طرح کے کوئی سوال آتے ہیں تو اس کو بڑے لوگ جو ہے وہ چپ کرا دیتے ہیں، ایون تو بڑوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان جواب کا، بڑوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ لیکن آج کل کے بچے جو ہیں وہ میڈیا کا دور ہے، بچوں کے ذہنوں میں ایسے ایسے سوال بالکل آتے ہیں، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری جاب ہے کہ ان کو ہم صحیح جواب دیں۔ اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو صحیح جواب دے سکیں گے، ورنہ یہ سوال رہ کر ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں یہ سوال جو ہے وہ رہیں گے، اور جب وہ بڑے ہوں گے ان سوالوں کے جواب تب تک ان کو ایڈریس نہیں ہوں گے، تو ان کے دل میں، ان کے ذہن میں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، ان کے بارے میں ان کے شک و شبہات پیدا ہوں گے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہم مسلمان کیوں ہیں۔ کافی لوگ کو پتہ ہوتا ہے نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن بس پتہ ہے کہ بڑے جو ہے وہ فورس کرتے ہیں اس لیے نماز پڑھتے ہیں، ویسے پتہ نہیں ہم نماز فرض کیوں پڑھتے ہیں۔ بڑوں کے خوف سے پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت سے، اللہ عز و جل کے خوف سے نہیں پڑھتے۔ تو یہ چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب ہم بچوں کا کانسیپٹ کلیئر کریں گے، جو بھی وہ سوال کرے۔ تو جو بھی کوئی سوال کرے اسلام کے بارے میں، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سوال مت کرو، تم کافر ہو، تو انسان یہ تم مسلمان ہو، تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوال جو ہے وہ سوالوں کا جواب دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم جو ہے آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ہم تو اور کچھ کوئی کام ہی نہیں کرتے، ہم تو صرف آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو فرشتوں نے کہا۔ پھر اللہ عز و جل کیا جواب دے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ اسٹوری آگے جو ہے وہ کیا ہے، اللہ عز و جل کس طرح پروف کر رہے ہیں فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، انسان کیا ہے۔ تو اس کے بعد آگے اسٹوری اس کی جیسے جیسے چلتی جائے گی، اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ اور بھی اسٹوریز ہیں، اس کے بارے میں ہم جو ہے نیکسٹ بیان میں بات کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔